بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب کی قرارگاہ کو تباہ کرنے کے بعد ادرانوس قلعے میں جشن منایا جا رہا ہوتا ہے اور سب ناچ گانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس لیے میں عمران تیغن بالائی منزل سے سامنے آتا ہے تو سب عمران تیغن زندہ باد، عمران تیغن زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں ہی عمران تیغن نیچے آ جاتا ہے اور کہتا ہے، مغرب کے تمام جلاد یہاں موجود ہیں، تمہاری تلواریں خون سے بری ہوں گی اور کپڑے سونے سے بھرے ہوں گے، ہم ان سرزمینوں پر افسانے لکھیں گے۔ کمانڈرز بھی باری باری کہتے ہیں، ادرانوس پر سے محاصرہ جلدی ختم کر دیا جائے گا۔ عثمان کو راستوں کے وجود سے ناواقف ہونے کی باری قیمت چکانی پڑی۔ پھر عمران تیغن کہتا ہے، اب میرے پاس تمہارے لیے تحفے ہیں، لے آؤ۔ اس کا حکم ملتے ساتھ ہی بازنطینی سپاہی ترک قیدی خواتین کو لے کر آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں جو تڑپ تڑپ کر رو رہے ہوتے ہیں، اور عمران تیغن کہتا ہے، میں ان عورتوں کو آپ کے لیے خفیہ راستوں سے لایا ہوں، اور جن بچوں کو میں پالوں گا انہیں بھی جنگ میں شامل کروں گا، انہیں لے لو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بازنطینی سپاہی خواتین پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ عمران تیغن مزید کہتا ہے، میں سلجوق خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور کیکاؤس کا پوتا ہوں، میں جو تیر مغرب کی طرف مارتا ہوں وہ میری طرف ایک لشکر لوٹتا ہے، میری رگوں میں ترک اور بازنطینی خون دوڑتا ہے، میں عمران تیغن روم کا واحد حکمران ہوں گا۔ یہ سن کر سب سپاہی عمران تیغن زندہ باد، عمران تیغن زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں، اور عمران تیغن مزید کہتا ہے، بھائیو ہم مل کر یہ حق حاصل کریں گے، میں سلطنت بناؤں گا، عثمان کی زمینیں لے کر دونوں فریقوں کو ایک سلطنت بنا دوں گا، ایک ایسی بادشاہی جہاں طاقتور اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے اور جہاں صرف تلوار اور جرت کا احترام کیا جاتا ہے، یہاں تمہیں زیادہ قیمتیں ادا کریں گے اور آپ کو بدلے میں کئی گنا زیادہ ملے گا۔ جب وہ سلطنت قائم ہو جائے گی جس پر میں چڑھوں گا تو کاتالان خود اپنے تختوں پر حکومت کریں گے، وائکنگز اپنے بحری جہازوں کو چلائیں گے اور اپنی جنگوں میں نکلیں گے جیسا کہ وہ قدیم زمانے میں کرتے تھے۔ ہنرمند سپاہیوں کے پاس جتنے ہتھیار اور گھوڑے چاہے ہوں گے، تم میری خدمت کرو گے اور میں تمہارے خوابوں کو حقیقت بناؤں گا۔ اس لیے میں خبر ملنے پر کمانڈر عمران تیغن سے کہتا ہے، عمران تیغن عثمان نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر عمران تیغن کہتا ہے، وہ ہمارے بازو کو مروڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے اب اسے چومنے آیا ہے۔ عثمان نے ملاقات کی درخواست کی تاکہ وہ میرے قدم چوم سکے، اس سے کہو کہ میں اس سے ملوں گا، ایک دن ہم اس دسترخوان پر جشن منائیں گے کیونکہ ہم نے اچھی صحت کے ساتھ عثمان کا سر جیتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عمران تیغن لوگوں کے ساتھ ناچنے لگ جاتا ہے، ادھر وہ ناچ گانے میں مصروف ہوتا ہے اور ادھر عثمان صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ میں صرف تیرے ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور تجھ سے ہی رحمت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ کافروں کو نیست و نابود فرما اور اسلام کا جھنڈا روئے زمین کے تمام گوشوں میں بلند فرما، میرا اور میری نسل کا مقدر ہمارے ان شہیدوں کی طرح ہو جن کا خون اس سرزمین پر گرا، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ انہیں اور ہمیں جنت میں ہمارے نبی کے شانہ بشانہ کر دے، آمین آمین آمین۔ دعا کے بعد جب عثمان صاحب اٹھتے ہیں تو برہان وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے، آپ کے حکم پر شہداء کے خاندانوں کی شناخت کر لی ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، شکریہ برہان، ان کی تمام ضروریات کو پورا کریں، وہ ہمارے بہادر لوگوں کی امانت ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی برہان چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کمرے میں ملون خاتون اورحان سے کہتی ہیں، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی اورحان، میں جانتی ہوں کہ یہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن سب تمہارے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ الچم نے کہا کہ وہ اپنے والد کے حکم پر عمل کرے گی، تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو اورحان کہتا ہے، آپ جانتی ہیں کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے والدہ، میں ہولوفیرا سے محبت کرتا ہوں۔ جواباً ملون خاتون کہتی ہیں، میں جانتی ہوں بیٹا، میں جانتی ہوں۔ ان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی اورحان کہتا ہے، لیکن ریاست کے لیے آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں الچم خاتون سے شادی کروں یا نہیں؟ آپ نے کبھی بھی ہولوفیرا کی منظوری نہیں دی والدہ۔ ملون خاتون کہتی ہیں، یقین کرو میرا دل بھی جل رہا ہے جیسے تمہارا دل جل رہا ہے اورحان، تم میرے بیٹے ہو، لیکن یہی وجہ تھی جو میں تمہیں شروع سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، معاملہ ریاست سے جڑا ہوا ہے۔ تو اورحان کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ مسئلہ ریاست سے متعلق ہے، چلیں کہ میں قبول کر لیتا ہوں اور الچم خاتون سے شادی کر لیتا ہوں۔ ہولوفیرا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا کیا بنے گا والدہ؟ اتنے سالوں سے محبت کرنے کے بعد میں کیسے اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسے بتاؤں گا؟ میں اسے کیسے کہوں گا کہ میں دوسری عورت سے شادی کر رہا ہوں؟ جواب میں ملون خاتون کہتی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر لے، اس مصیبت پر قابو پانے کے لیے آپ میں طاقت ہے، ہمارے مستقبل کے لیے تم وہی کرو گے جو صحیح ہے۔ اس لیے میں قسمت وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے، الجن خاتون نے پیغام بھیجا ہے کہ ہولوفیرا اور اس کی خالہ آئی ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ملون خاتون اور اورحان چونک جاتے ہیں اور ملون خاتون ایک دم سے پوچھتی ہیں، کیا وہ یہاں ہیں؟ جبکہ باہر سے الجن انہیں لے کر ملون خاتون کے کمرے کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے اور انہیں جاتا ہوا دیکھ کر الجم عائشہ سے پوچھتی ہے، یہ خاتون کون ہے؟ تو عائشہ کہتی ہے، یہی ہے شہزادے اورحان کی محبوبہ، گورنر کی بیٹی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ادھر الجن ان تینوں کو لے کر ملون خاتون کے کمرے میں جا پہنچتی ہے۔ ہولوفیرا کو دیکھ کر اورحان بہت خوش ہوتا ہے اور ملون خاتون اور
یویا سے پوچھتی ہیں آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں جبکہ اترانوس محاصرے میں ہے، یا پھر تم مدد مانگنے آئے ہو؟ تو یویا کہتی ہے بالکل ایسا ہی ہے، اگر مجھے نہ آنا ہوتا تو میں نہ آتی۔ اترانوس کا محاصرہ کرنے والے جنگجو کی جانیں خطرے میں ہیں۔ یہ سن کر ملعون خاتون پوچھتی ہیں تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو یویا کہتی ہے عمران تیگن بڑا کھیل کھیل رہا ہے، جب اس نے بیندر سردار کو مارا تو وہ جانتا تھا کہ تم اترانوس کا محاصرہ کرو گے اور تمہارے جنگجو حملہ کریں گے۔ ملعون خاتون پوچھتی ہیں تم ہم پر یہ احسان کیوں کر رہی ہو؟ اور یویا کہتی ہے کیونکہ میری اور ہولوفیرا کی جان خطرے میں ہے۔ قلعے میں موجود تمام کمانڈر عمران تیگن کی کمان میں آ گئے ہیں، میرے پاس ہولوفیرا کی حفاظت کے لیے تمہارے سے رجوع کرنے کے سوا کوئی حل نہیں تھا۔ یہ سن کر اورہان کہتا ہے پریشان نہ ہو اور یویا خاتون، آپ یہاں محفوظ ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ عمران تیگن تمہیں کیوں مارنا چاہتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عمران تیگن شہنشاہ کو بھیجے گئے خط کی بنیاد پر یہاں آیا تھا۔ تو یویا کہتی ہے عمران تیگن کا کہنا ہے کہ شہنشاہ ان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شہنشاہ اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ عمران تیگن نے تمام گورنروں کو مار دیا، اگر ہم نہ بھاگتے تو وہ ہمیں بھی مار دیتا۔ یہ سن کر ملعون خاتون الجن سے کہتی ہے الجن محترمہ یویا اور ہولوفیرا کو یعنی شہر میں ایک محفوظ گھر میں لے جائیں، مگر یویا کہتی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عمران تیگن ہمارے پیچھے ہے۔ اور خان ملعون خاتون کے کان میں کہتا ہے یہ صرف محل میں محفوظ رہیں گے۔ اور خان کی بات سننے کے بعد ملعون خاتون الجن سے کہتی ہیں پہرے دار ان کے دروازے پر کھڑے کر دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو اورہان انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے میں ہولوفیرا کو نہیں چھوڑ سکتا ماں۔ جواب میں ملعون خاتون غصے سے کہتی ہیں ہم اپنے درمیان دشمن پیدا نہیں کر سکتے اورہان۔ یہ سن کر اورہان کہتا ہے ہم نظر رکھیں گے ماں۔ اورہان کے بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد ملعون خاتون الجن سے کہتی ہیں انہیں مہمان والے کمرے میں لے جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملعون خاتون غصے میں چلی جاتی ہیں۔ باہر یعنی شہر کا صحن سپاہیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بران خیمے سے باہر آتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے دستور عثمان بے۔ اس کے یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب وہاں پہ آتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے کائی کے بہادرو، آپ میں سے بعض کے بابا اور بعض کے دادا اس سرزمین کو اپنا وطن بنانے کے لیے شہید ہوئے، لیکن اللہ کی مرضی سے ہم نے اسے اپنا وطن بنایا الحمدللہ۔ ہم نے اس کو وسعت دینے کے لیے اس طاقت کے ساتھ کام کیا جو اللہ نے ہمیں دی الحمدللہ۔ ہم نے اپنے اسلاف کی باتوں کو اپنا مستقل آئین بنایا۔ یہ مت بولنا کہ جو نہیں بڑھتا وہ برباد ہے، اس لیے ہم کبھی نہیں رکیں گے اور چلتے رہیں گے۔ ہم اس خون کے حقدار ہوں گے جو ہمارے لیے بہایا گیا۔ ہم ان تلواروں کو ہمیشہ پسپا کریں گے جو ہم پر حملہ کرنا چاہتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اب ہمارا مقصد کیتے ہے، انہوں نے یقیناً ہمارا سامان جلایا اور تباہ کر دیا۔ ہم آج ادھورے رہ جائیں گے، مگر نہ بولیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس جو دل ہے اور جو ایمان ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہمت ہے وہ آج ان کی پتھر کی دیواروں کو گرا دے گی۔ پھر تلوار لہراتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پورا یعنی شہر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے اور سپاہی کہتے ہیں ہماری الغار نصیب ہو، ہم تیرے حکم میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔